بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، نیک نیتی سے کیے گئے اعمال یہ دنیا اور آخرت دونوں کی نجات کا ذریعہ ہے۔ جن اعمال کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اسے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اسے ہم اپنی دنیاوی مصیبت، پریشانی اور مشکلات کے حل کے لیے بطور وسیلہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک واضح دلیل جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث گار کے طور پر نقل کیا کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص یہ ایک غار میں بارش سے پناہ لینے کے لیے پھنس گئے تھے۔ اب ہوا یوں کہ ایک چٹان آئی اور غار کے دہانے کو بند کر دی۔ اب ان لوگوں نے آپس میں یہ بات کیا کہ ہم اپنے نیک اعمال کو جسے خالصتاً لوجہ اللہ، جسے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اسے وسیلے کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ چنانچہ پہلا شخص کہتا ہے، 3 الگ الگ تھے، تینوں کے الگ الگ واقعات پیش آئے تھے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا، مزدوری کیا، مزدوری کرنے کے بعد وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ اب میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا۔ تجارت میں لگانے کے بعد پورا ایک بکریوں کا ریوڑ اس سے تیار ہو گیا۔ کافی دنوں کے بعد وہ شخص آیا، آنے کے بعد اپنی اجرت کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا کہ یہ پورا کا پورا ریوڑ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے مذاق مت کر، مجھ کو میری مزدوری دے دے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تیری اجرت کو تجارت میں لگایا اور یہی آج اس تجارت کی برکت ہے۔ پورا کا پورا مال اس نے لیا اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء لوجہک ففرج عنا ما نحن فیہ من ہذہ الصخرہ، کہ اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا، تیرے علاوہ کسی اور کی ذات مقصود نہیں تھی، تو آج جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں، اس چٹان کے دہانے کے پر آ جانے کی وجہ سے ہمیں نجات دے دے، کشادہ کر دے راستے کو۔ چٹان کھسک جاتی ہے لیکن اتنا نہیں کہ ان لوگوں کے نکلنے کا راستہ بن سکے۔ اب دوسرا کہتا ہے کہ میں بکریاں چراتا تھا اور ایک دن کافی تاخیر ہو گئی، جب گھر واپس آیا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ میں اپنے بچوں کو پہل اور سبقت دینا گوارا نہیں کیا کہ پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، اور نہ اپنے ماں باپ کو اٹھانا گوارا کیا۔ میرے بچے میرے پیر کے پاس بلبلا رہے تھے لیکن میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے اپنے ماں باپ کے بیدار ہونے کے انتظار میں کھڑا رہا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا۔ اس کے بعد وہ پھر اللہ سے ہی دعا مانگتا ہے، اے اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پھر یہ جو مصیبت چٹان کی وجہ سے آئی ہے اسے ہمیں نجات دے۔ چٹان اور کھسک جاتی ہے، لیکن اتنا نہیں کہ وہ تینوں نکل سکے۔ آخر میں تیسرا شخص کہتا ہے کہ میں اپنی چچا زاد بہن کے پر فدا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ قحط سالی کا زمانہ تھا، کچھ قرض میرے پاس مانگنے کے لیے آئی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میرے حوالے کرنا ہوگا۔ وہ مجبور تھی، پریشان تھی، تیار ہو گئی۔ آخر میں جب میں قریب تھا کہ اس سے ناجائز تعلق قائم کرتا، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور اس بندھن کو ناجائز طریقے سے نہ کھول۔ میں ڈر گیا اور اس دینار کو بھی معاف کر دیا اور اپنے آپ کو گناہ سے بھی روک لیا۔ وہ دعا مانگتا ہے، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء لوجہک، اے اللہ اگر میں نے کام گناہ سے اپنے آپ کو بچانا صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، ففرج عنا ما نحن فیہ من ہذہ الصخرہ، تو اس چٹان کی مصیبت سے ہمیں نجات دے، کشادگی پیدا کر دے۔ اللہ نے راستہ بنا دیا، تینوں باہر نکل گئے۔ یہ نیک اعمال کا وسیلہ ہے، وہ نیک عمل جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو ایسے اعمال کیجئے جو زندگی میں بھی ہمارے لیے مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بن سکے، اور آخرت میں اس کا جو حقیقی اجر ہوگا وہ اللہ کے یہاں پر ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ یہ نیک نیتی کی برکت ہے، اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے،
نیتوں کو خالصۃ لوجہ اللہ بنائیں اور اپنے فضل و کرم سے جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں انہیں شرف قبولیت بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.